الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، ہم گزشتہ پروگراموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی اس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ آج بھی ہماری گفتگو کا یہی ایک عنوان ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، یعنی جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا اور آپ لوگوں کو سناتے تھے، لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، آپ اس کی تلاوت کرتے تھے، لوگ سنتے تھے کہ کس طرح قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی طرح لوگوں کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو۔ بینی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی مسلمانوں کو ہدایت کی کہ مسلمانوں، تم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو راعنا کہنے کی بجائے یوں کہا کرو انظرنا۔ جب کوئی بات کرنا ہو تو آپ کو یوں کہا کرو اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے یا ہماری طرف متوجہ ہوئیے، اور جب اللہ کے رسول متوجہ ہو جائیں تو واسمعوا، تو آپ کی بات کو غور سے سنو، آپ کی بات کو غور سے سنو، جو آپ پھر فرمائیں، جو آپ ارشاد فرمائیں اس کو غور سے سننا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ اس کو غور سے سنیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی غور سے سنیں۔ اور غور سے سننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف سن لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے غور سے سنیں اور عمل کریں۔ جیسے بنو اسرائیل کو کہا گیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑو اور سنو، یعنی صرف سننا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بھی سننے، غور سے سننے اور عمل کے لیے سب انسانوں کو اور بطور خاص مسلمانوں کو کہا گیا، اور یہی حکم ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سننے اور اس پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ آپ چلتی پھرتی قرآن مجید کی تصویر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی فرماتی ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن کو پڑھ لیجئے، قرآن جو کہتا تھا آپ اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال چکے تھے اور کرتے تھے اور کہتے تھے۔ پھر ام المومنین نے قرآن کہا، فرمایا کہ لوگ سوال کرنے والوں، اگر تم چاہو تو یہ سورت پڑھو، اقرؤوا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ سب پڑھتی گئیں اور اینڈ پہ جا کے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہاں تک انہوں نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد فرمانے لگی کذالک کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لوگ دیکھتے تھے یمشی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے بالقرآنی، قرآن کو ساتھ لے کے، یعنی قرآن مجید جیسا کہتا آپ وہی کچھ کرتے جاتے تھے، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ویسا ہی ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے اہل اسلام کو یہ کہا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات کو بھی توجہ سے سنو، اور یہ بھی کہا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچے اپنی آواز نہ کرو،
آپ جب بول رہے ہوں، آپ جو کچھ سنا رہے ہوں تو اس کو غور سے سنو اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو، اپنی آواز کو آپ کے حضور پست رکھا کرو۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بات کو اہمیت دی جائے۔ اپنے آپ کو انسان اہمیت نہ دے، اپنی بات کو اہمیت نہ دے۔ یہ ہے مقام پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ تو اسی کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائی کہ دیکھو، جب اللہ کا رسول کچھ کہہ دے، کچھ کرے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی، مخالفت نہیں کرنی۔ آپ کی مخالفت اگر ہوئی تو ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ اللہ کا رسول کوئی حکم دے دے اور کوئی شخص اگر آپ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ انہیں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آ جائے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی دردناک عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مسلمانوں کو جو دیں، بات کی صورت میں، عمل کی صورت میں، یا اس کو برقرار رکھنے کی صورت میں، آپ جو بھی دیں، مسلمانوں کو کہا گیا کہ وما آتاکم الرسول، وما کا مطلب اور جو کچھ آتا دے دے کم تم مسلمانوں کو، الرسول اللہ کا رسول، فخذوہ تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جو روکے تمہیں اللہ کا رسول تو اس سے باز آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ جو آپ کا قول، آپ کا عمل، یہ وہ ہے جس کی وضاحت پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یوں بھی فرمائی۔ آپ حج کا موقع ہے، مسلمان حج کر رہے ہیں، آپ ان کو کسی خاص مقام پہ منی میں یا عرفات میں کہیں بھی آپ ایڈریس کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، لوگو خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے ریچولز، تمام مناسک لے لو، سیکھ لو۔ تو صحابہ الرٹ ہو گئے کہ ہاں بھائی یہ بات سیکھنے کی ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پھر سوال کیے۔ آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام کے علم میں اگر بات نہ ہوتی تو وہ آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، اللہ کے رسول میں نے ابھی تک حجامت نہیں کرائی مگر قربانی کرا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب حجامت کر لو۔ ایک آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول میں نے حجامت پہلے کر لی ہے اور قربانی ابھی تک نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا ابھی کر لو، ولا حرج، لا حرج، کوئی حرج نہیں، کرو۔ تو یہ آپ کا دینا تھا۔ آپ مسائل وہ پوچھتے، آپ مسائل کا حل بتاتے جاتے۔ یہ ہے وہ جس کو کہا گیا ما آتاکم الرسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ تو صحابہ آپ کو دیکھتے تھے، اسی طرح پڑھتے تھے، کوشش ہی کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہتے کہ کون نماز صحیح پڑھ رہا ہے اور کون نماز جلد بازی میں پڑھ رہا ہے۔ ایک صاحب نے نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھی، آپ نوٹ فرما رہے ہیں، جلدی انہوں نے نماز پڑھی اور پھر آپ کی خدمت میں آئے، سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ صاحب واپس گئے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر وہی جلد بازی کی نماز، پھر آئے، تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی، دوبارہ جاؤ، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ انہوں نے پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ میں نماز کیسے پڑھوں؟
اب یہ ہے کیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں بھائی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو، اور قیام وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کرو۔ پھر جب رکوع میں جاؤ تو تمہاری کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اس طرح رکوع میں جاؤ کہ کمر تمہاری بالکل سیدھی ہو جائے، اور دونوں ہاتھ تمہارے دونوں گھٹنوں پر اچھی طرح جم جائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرو اور دعائیں مانگو آرام سے۔ پھر اسی طرح کھڑے ہو جاؤ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے، اور اس طرح کھڑے ہو کہ بالکل سیدھے ہو جاؤ، بالکل یعنی جھکے ہوئے بھی نہ ہو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر یہاں کھڑے ہو کے پھر آرام سے دعائیں مانگو، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر آرام سے سجدے میں جاؤ، سجدے میں جا کے اپنے 7 اعضاء زمین پہ ٹکا دو، اور دیکھو میرا ایک ایک عضو ٹھیک اپنی جگہ پہ ہے، ہاتھ میرے ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، پاؤں کی انگلیاں دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، اور پھر جب جم جاؤ پھر آرام سے تسبیحات پڑھو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، حتیٰ کہ تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ اعتدال کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے دعا مانگ کے سجدے میں جاؤ، اسی طرح دوسرا سجدہ کرو، اسی طرح نماز پڑھو، تشہد آخر میں پڑھو، آرام سے دعائیں مانگو، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف آرام سے سلام پھیرو۔ تطمئن تعتدل کے الفاظ جگہ جگہ آتے ہیں کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، حتیٰ کہ تم بالکل ٹھیک بیٹھ جاؤ، ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک رکوع کرو، ٹھیک سجدہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لو، اور جس چیز سے روکے اس سے باز رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب کو سمجھایا کہ نماز ایسے ہوتی ہے، جس طرح تم پڑھ رہے تھے وہ نماز نہیں ہوتی، وہ نماز پڑھی نہیں تھی تم نے۔ تو ناظرین محترم، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید ہو اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہو، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں، ادھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات ہیں، دونوں کو غور سے سننا ہے، دونوں پر عمل بھی کرنا ہے، اور انہی کو لے کے ایک مسلمان چلنے کا پابند ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا گیا خذوا ما آتیناکم، کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے باز رہو۔ ناظرین وقفہ لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔